السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے خادم الحرمین کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن کے دوران قطری وفد کی سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں کفردوم میں قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ برادر ملک سعودی عرب کی قیادت اور عوام آج اپنے ملک کا قومی دن نمبر 92 منا رہے ہیں، اور وہ سب اپنے وطن کی مزید ترقی اور خوشحالی کی امنگوں کے ساتھ پورے ملک کی تمام گورنریوں، شہروں اور علاقوں میں اس دن کی تقریبات منا رہے ہیں۔ سعودیہ کے قومی دن کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی تقریبات ہیں جن کا شعار رکھا گیا ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اور سعودی قومی دن کی یہ تقریبات 26 ستمبر تک جاری جائیں گی۔ قطر بھی سعودی قومی دن کی ان خوشیوں میں شریک ہے کہ قطر سعودیہ تعلقات اپنی نوعیت کے مثالی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے بھی سعودی قومی دن کے موقع پر سعودی مملکت کو مبارکباد دی ہے، اور سعودیہ میں ہونے والی تمام نمایاں ترقی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے دونوں برادر ملکوں اور ان کی قوموں کے درمیان برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تعلقات کی جڑیں تاریخ میں بہت دور تک گئی ہوئی ہیں، اور یہ تعلقات ایک منفرد مثال رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن میں شریک قطری وفد کی زبردست سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے نیو یارک میں خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ملکوں کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین میں خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کے نمائندے جناب جوزیب بوریل کے درمیان ہونے والی وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے وزارتی عشائیے میں بھی شرکت کی ہے، جس کا اہتمام قطر نے امن کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور ویلسن سینٹر کے تعاون سے کیا تھا۔ اس عشائیے میں توانائی کے سپلائی کے بحران اور عالمی غذائی بحران پر بحث کی گئی اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ پھر عالمی تبدیلیوں کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرق وسطی کے علاقے اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بھی اس وزارتی عشائیے کے دوران بات چیت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن کی سائیڈ لائن میں ہی وزیر سماجی ترقی و فیملی محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کہا ہے کہ قطر عمر رسیدہ افراد کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کی جانے والی کوششوں کے شعبے میں پوری دنیا میں ایک لیڈنگ کردار ادا کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں خوش کن بڑھاپے کی دوست گروپ نے
ایک ایونٹ کا اہتمام کیا تھا اور اس میں اپنی شرکت کے دوران انہوں نے زور دے کر کہا کہ عمر رسیدہ افراد کی خدمت کرنا قطری معاشرے کی عادات و روایات کا اہم حصہ ہے اور یہی ہمارے دین حنیف کی تعلیم بھی ہے۔ قطر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن کی سائیڈ لائن میں تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن کے دوران اس سالانہ اجلاس کا انعقاد اس تنظیم کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے اور عالمی سطح پر اس کے مقام کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کم ترقی والے ملکوں کے مفاد کے لیے دوحہ کے عملی پروگرام کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے، جس کا عنوان ہے دوحہ کے عملی پروگرام کے نفاذ کے لیے شراکتوں کا قیام۔ وزیر مملکت نے اپنی تقریر میں کہا کہ کم ترقی والے ممالک کو کورونا وائرس، موسمیاتی بحران اور دوسرے چیلنجوں پر ان کا سامنا ہے اور وہ ان پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ قطر نے فلسطین کے لیے ترقیاتی امداد میں کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی کے لیے مخصوص رابطہ کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی معیشت کے فروغ، فلسطینی اسٹیٹ کے اداروں کے قیام اور فلسطینیوں کی بہبود کی کم سے کم سطح ہی فراہم کر دیں۔ اونروا ایجنسی کے مرکزی پارٹنرز کے وزارتی اجلاس میں قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور نے کہا ہے کہ قطر نے اس ایجنسی کو دی جانے والی امداد میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور قطر وہ پہلا عربی ملک ہے جس نے سن 2018 میں اونروا کے ساتھ کئی سالوں کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے تھے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کو $3 ملین امریکی کا سرمایہ فراہم کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کا مقصد سافر نامی آئل ٹینکر کو بچانا ہے تاکہ اس کا تیل رسنے کے خطرے سے بچا جا سکے۔ یہ آئل ٹینکر یمن میں بحر احمر کے ساحل کے قریب پھنسا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے یمن میں مقیم نمائندے جناب اوک لوٹسما نے کہا ہے کہ یہ پروگرام اس فنڈنگ کی قدر کرتا ہے اور اس سرمایہ سے یہ پروگرام ایسے مطلوبہ وسائل جمع کر سکے گا جو دنیا کے بدترین ماحولیاتی سانحے سے بچنے میں مدد دیں گے۔ اس کے علاوہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے تعاون سے جمہوریہ گیمبیا کے پرائمری اسکولوں میں تعلیم کی مدد کرنے کے ایک سمجھوتے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں کفر قدوم میں آج قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد فلسطینی اسرائیلی فورسز کی بارودی اور ربر میں لپٹی معدنی گولیوں سے زخمی ہو گئے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے 2 فلسطینیوں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصی سے باہر آ رہے تھے۔ آج ہزاروں فلسطینیوں نے وہاں نماز جمعہ ادا کی ہے، حالانکہ قابض اسرائیل نے وہاں سخت ترین اقدامات کر رکھے تھے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن جناب محمود الزہار نے مسجد اقصی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور اس علاقے کو ایک مذہبی جنگ کی طرف دھکیلنے کے تمام تر اثرات کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایٹمی سمجھوتا نہیں ہو پاتا تو تمام معلق فائلیں بند کر دینا ضروری ہے، جن میں جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کی تحقیقات روک دینا بھی شامل ہے۔
اس کے بالمقابل امریکہ کی قومی سلامتی کے کوارڈینیٹر جان کیربی نے کہا ہے کہ مذاکرات اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ یوکرین کے 2 مشرقی روس نواز علاقوں ڈونیٹسک اور لوگانسک اور روس کے زیر کنٹرول 2 جنوبی علاقوں خیرسون اور زپاروجیا میں آج سے وفاقی روس میں انضمام یا شمولیت کے مسئلے پر ریفرنڈم شروع کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس وقت یوکرین میں روس کی جنگ زوروں پر ہے۔ اس سے پہلے روس نے اپنی ریزرو فورسز کو یوکرین کے ساتھ جنگ کے محاذ پر بلا لیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ روس نے جنگ کے دوران اپنے ریزرو فوجیوں کو محاذ پر بلایا ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ آج دارالحکومت کابل کے گرین ایریا میں واقع مسجد وزیر اکبر خان میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی لوگ قاتل اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس ذریعے نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب نمازی جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس مسجد کے مرکزی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہاں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جبکہ ایمبولینس گاڑیاں زخمیوں اور لاشوں کو منتقل کرنے کے لیے جائے دھماکے کی طرف جا رہی تھیں۔ امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ USS رونالڈ ریگن نامی طیارہ بردار بحری جہاز گزشتہ 4 سالوں میں پہلی مرتبہ جنوبی کوریا پہنچا ہے، اور وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں موجود دوسرے جنگی بحری جہازوں کے ساتھ مل جائے گا۔ رونالڈ ریگن نامی طیارہ بردار بحری جہاز 1000 فٹ لمبا ہے، اور اس کو وہاں پہنچایا جانا شمالی کوریا کو اس کی حد میں رکھنے کی امریکی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ چند روز قبل لبنان سے یورپ کے لیے روانہ ہونے والی ایک کشتی جس میں نقل مکانی کرنے والے لوگ سوار تھے، شام کے ساحلوں کے قریب سمندر میں ڈوب گئی ہے، اور اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 81 ہو گئی ہے۔ شامی حکام نے کل بعد دوپہر سے اس کے ساحلی علاقے طرطوس کے سمندر میں لاشوں کی تلاش کا کام شروع کیا تھا، اور اب تک 21 اشخاص کو زندہ بچایا جا چکا ہے۔ اور آخر میں ایک اقتصادی خبریں۔ وزارت انصاف میں گزشتہ ہفتے کے دوران ریل اسٹیٹ کی رجسٹریشن کے ادارے میں ہونے والی کنٹریکٹس کے مطابق 217 ملین ریال کی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ زیادہ تر جائیدادیں دوحہ، الریان، الضائن، الخور، الذخیرہ، سلال اور الوکرہ کے علاقوں میں فروخت کی گئی ہیں۔ اور قطر کی ریل کمپنی نے انکشاف کیا ہے کہ بجلی سے چلنے والی ماحول دوست مزید 90 بسیں اب میٹرو لنک کے بیڑے میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اب پہلے اور آخری میل کی سروسز میں مزید توسیع لائی جا سکے گی۔ اور قطر ٹورزم کی طرف سے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر آج پورے ملک میں کئی مقامات پر تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔